بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی یرموک کی دہلیز پر ایک مارکہ۔ یہ 13 ہجری 634 عیسوی کا زمانہ تھا۔ شام کی فتوحات جاری تھی۔ مسلمان لشکر نے بصرہ اور اردن کے کئی علاقے فتح کر لیے تھے، مگر رومی سلطنت اپنی پوری طاقت سے ان علاقوں کو واپس لینے کے لیے پرعزم تھی۔ رومی فوج کا ایک بڑا حصہ فہل نامی مقام پر جمع ہو گیا، جو دریائے اردن کے قریب ایک دلدلی اور پانی والا علاقہ تھا۔ رومیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ یہاں مضبوط مورچہ بنا کر مسلمانوں کو روکا جائے اور پھر بڑے لشکر کے آنے تک وقت خریدا جائے۔ فہل کا محل وقوع۔ فہل ایک اسٹریٹجک شہر تھا۔ اردن کی وادی، دریائے اردن اور قریبی دلدلی زمین نے اسے ایک قدرتی قلعہ بنا دیا تھا۔ رومی جانتے تھے کہ مسلمان گھڑ سواروں کی تیز رفتاری ان کا ہتھیار ہے اور دلدل اس ہتھیار کو کمزور بنا سکتی ہے۔ مسلمانوں کی تیاری۔ مدینہ میں خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ رومیوں کو کھلا میدان نہ دیا جائے۔ شام میں موجود مسلمان فوج کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فہل کے محاذ کی ذمہ داری حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر فہل کے قریب پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ رومی فوج قلعہ بند ہے اور شہر کے گرد پانی چھوڑ کر دلدل بنا دی گئی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے محاصرے کی تیاری شروع کر دی۔ محاصرہ اور انتظار۔ چند دن تک دونوں فوجیں ایک دوسرے کو پرکھتی رہیں۔ رومی اپنی مضبوط قلعہ بندی پر مطمئن تھے، جبکہ مسلمان موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ روایات کے مطابق رومیوں نے ارد گرد کے کھیت اور نہریں توڑ کر مزید پانی چھوڑ دیا تاکہ مسلمان قریب نہ آ سکیں۔ حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سمجھ لیا کہ اگر براہ راست حملہ کیا تو فوج دلدل میں پھنس جائے گی۔ انہوں نے صبر اختیار کیا اور رومیوں کو محاصرے میں تھکا دینے کی حکمت عملی اپنائی۔ فیصلہ کن لمحہ۔ کئی دن بعد موسم بدلنے لگا۔ سردیوں کی بارشوں نے دلدلی زمین کو مزید نرم کر دیا، مگر رومیوں کے لیے خوراک اور سپلائی کم ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی رومیوں نے محاصرہ توڑنے کے لیے باہر نکلنے کا ارادہ کیا، مسلمان فوج نے فوراً حملہ کر دیا۔ نعرہ بلند ہوا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمان گھوڑے پانی میں جھپٹتے ہوئے آگے بڑھے، تلواروں اور نیزوں سے دشمن کو گھیر لیا۔ دلدل رومی فوج کے لیے قید خانہ بن گئی۔ گھوڑے پھسلنے لگے، سپاہی کیچڑ میں دھنس گئے اور مسلمانوں کے لیے یہ موقع فیصلہ کن ثابت ہوا۔ رومیوں کی پسپائی اور انجام۔ شدید لڑائی میں رومی فوج کا بڑا حصہ مارا گیا یا گرفتار ہو گیا، باقی پسپا ہو کر اردن اور فلسطین کی طرف بھاگے، مگر مسلمان تعاقب میں تھے اور اس شکست نے شام میں رومیوں کی پوزیشن مزید کمزور کر دی اور آنے والے یرموک کے عظیم مارکے کی راہ ہموار کی۔ اہمیت۔ فہل کی فتح نے مسلمانوں کو اردن کی وادی پر مکمل کنٹرول دیا۔ رومیوں کی نفسیاتی برتری ٹوٹ گئی۔ یہ مارکہ اس بات کا پیش خیمہ تھا کہ اگلے چند برسوں میں شام اور فلسطین مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گے۔